الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں تاجدار مدینہ دی بارگاہ دے اندر درود دا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے میرا اللہ سانو سارے انو حق اتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. پیر صاحب تقریر فرما چھڑی ہے، تقریر سن لئیے، بس انہاں دا حکم آیا تے انہاں بھائیاں دی ضد دی وجہ میں آ گیا، ورنہ وہ میاں صاحب بڑی پیار والی گل کیتی ہے. آپ نے فرمایا بے کوڑے نہیں رڑدے سرمیاں نال، کوڑے نہیں رڑدے پتل سونیاں نال، کاواں دی کی قدر محمد بخشا. جتھے بول بول جا جتھے پیر تقریر کر جان اوتھے ہونا تھا بھی ہاں کیا کرنا ہے. کیوں سرکاڑیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن انہاں دے حکم دے نال ہی میں بس تھوڑی ساری گل کراں گا، انشاءاللہ گفتگو کراں گا. آپ سماعت فرما لو، دعا ہے اللہ سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، پیر صاحب تقریر فرماندے رہے، میں بھی سندا رہا، تسی بھی سنتے رہو، اور انہاں دے ہر جملے تے میں تے ایک تقریر پوری گھنٹے دی آندی رہی جلے وہ گل کرتے رہے نا، تو انہاں دی ایک جملہ ظاہر ہے جدو پیمانے سمندر آندا ہے، سمندر پیمانے چ آندا ہے نا، پھر وہ ہر قطرے چ سمندر آندا ہے. وہ میں تا ہر جنہاں دے جملے تے تو میں سمجھ نہیں آ رہی سی، میں تھانوں اگوں انہاں دی کیڑی گل سمجھاواں، لیکن انہاں دی گل ہی تھانوں سمجھا رہا. عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، اللہ دے دین اور اللہ دے قرآن دے قریب آ جاؤ، اللہ تھوڑی قسمتاں نو بدل دے گا. دھک کے پڑھا لے، سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، گل دی سمجھ لو اور توجہ نال میری گل نو سنو. جڑے بندے اللہ دے قرآن تو دور ہوئے، مصطفیٰ کریم دے دین تو دور ہوئے، انہوں نے منزل اتے آ کے کدی بھی سکون ملیا. اور جڑے اللہ اور اس دے رسول دے دروازے تے آئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی انہوں دے مقدرے چ رکھی، اور آخرت دیاں ساریاں لطفوں اور جتنے کرم سان اللہ تعالیٰ نے انہوں دی جھوڑی دے وچ رکھ چھڑا. اور مزے دی گل یہ ہے کہ سانو اللہ دا قرآن سنان والے اور دین سمجھان والے رب نے او عطا کیتے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا اولئک ھم الفائزون. اے تھلے والے نے، اے اونچیاں وچوں نے، اے بیڑیاں وچوں، اے چنگیاں وچوں بھی جڑے اتا نے، اے انہاں وچوں نے. سن حضور دا دین دسن والے چنگے لب گئے جنہ سن اونجی دسیا جویں آمینہ دے لال دے منہ وچوں نکلیا آیا. سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، سب تو بڑی چیز اللہ دا قرآن ہے. حضور نے فرمایا میں اپنے تو بعد، بس اے میری تقریر دا جملہ ہے جڑا میں تھانوں سمجھان دی کوشش کرنی. حضور فرمایا میں اپنے تو بعد دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ دا قرآن اور ایک اپنی اہل بیت. دونوں نو پیٹا کر کے پھڑ لویا ہے، انشاءاللہ اللہ تھانوں کدی بھی تباہ نہیں ہون دے گا، اللہ تھوڑے بیڑے پار ہی رکھے گا. آل دے نال قرآن نو جدو اسی قابو کر لینا ہے تے مڑ سن گل دی ونڈ آ جانی ہے. با قرآن پڑھیا ہوندا کچھ بھی، قرآن پڑھیا کچھ بھی ہوندا، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا وہ ایک بندہ آیا، ایک بندہ اسی تو مڑ جی میں پیر صاحب اگے پہ مسیطے جایا کرو، اسی تو مڑ مسیط ال جائی دے یو لے جلے کوئی سانو ایویں کوڑوں لگیاں نہ پیا واہ لگدی ہوندی ہو. وہ ایک بندہ آیا تو وہ دے لگا، میں اگے بھی شاید گل سنائی ہوے تے وہ بندہ ادھے لگا تو اس تے مسجد جنہاں کو پیسے رکھے تو وضو کیتا، نماز پڑھی تو پیسے چانے بھول گیا. وہ گھوڑی تے اگاں ٹر گیا، وہ کچھ جگہ پد اس کیتا تو یاد آیا بھائی یار او ہو میرے تو پیسے پچھلی مسجد وچ رہ گئے. او تو گھوڑی بجائی پیچھے آیا تو اوتھے پیسے پے. ہو سکیا بڑے کم دے بندے نے، ویکھو روپیہ ہاتھ بھی نہیں لایا، بڑے نیک بندے نے. او سکیا بھائی یار ڈیرا کدے تہاڈا جتھے بندے بیٹھے ہو؟ وہ کسی چھوڑ دسیا وا آگا اتوں انج ہو تے ڈیرا ہے ساڈا تو سارے ساڈے وڈے بیٹھے. وہ گیا تو اس آخیا میں فلانے پنڈوں ہاں تے میں انج تھوڑے پنڈ پیسے رکھے.
تے میں آیا تے اوویں تے میں بڑا متاثر ہویا میرا بڑا دل راضی ہویا ہے یہ تسی اپنے بندیاں نو کی سکھاندے ہو بھئی ایڈے نیک نے تے ایڈے چنگے نے بھئی پیسے کسے دے ہاتھ نہیں لاندے او وچوں ایک سیاڑا بولیا سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں آ رہی اس آکھیا او وچوں ایک سیاڑا بولیا تو اس آکھیا و تو گھبر نہ ایڈے نیک کوئی نہیں او مصیبتیں گئے ہی کوئی نہیں تے جے جاندے ٹر تے ویکھ لیندے تے مڑ تے انہیں کدے لبنے اے تا انہاں دا ہاتھ نہیں پیا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تو اسی اللہ دے قرآن نو ادوں پڑھی دے جدو سانو دمک دی لوڑ ہوئے یعنی اسی کوئی دم شم کو کرنا ہوئے کوئی نہ ہے زبانی پیو دے مولوی صاحب دسن تے اتو ویکھ کے پڑھ کے پھوک مار لیا تو انج چس آوندی عزیزان گرامی قدر حضرات اللہ فرمان دین قرآن تیری واسطے رحمت ہے قرآن تو دور نہ ہو بلکہ قرآن تا تیری واسطے گلے ہے اللہ سونے آئندہ کی سانو فائدہ ہے فائدے تا اللہ نے بڑے دسے اور ایک مدد دیگر اللہ فرما دین وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرمائے اساں قرآن نو مومن واسطے شفا بنا کے گلیا ہے ایسا مومنہ واسطے قرآن نو اللہ فرمائے اے میرا او کلام ہے جنہوں میں دنیا تے اپنے یار دے سینے تے لایا ہے یار دے کلام رب دے تے آیا یار دے ہائے ہائے میں صدقے جاواں کیڈی اون دے وچ لطف ہے نا بے جنوں اللہ گھلے تے آوے محبوب دے سینے وچ تے مڑ یار دی زبان دے وچوں ادا ہوئے مڑ یار دی زبان دے عزیزان گرامی قدر حضرات اللہ دا قرآن پڑھ اللہ فرمان دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرمان دیں جے قرآن نازل ہوندہ پہاڑا ہوتے یہ قرآن نازل ہوندہ پہاڑا ہوتے تے ایک قرآن دے حرف نازل ہوندہ تے پہاڑ انج ہو جاندے جی میں روح ہیں تے انج میں ریت دے ریزے اٹھتے نہیں انج اٹھ جاندہ اللہ سونے مڑے قرآن ایڈا جباری آیا اللہ فرمایا جدا ایک طرف پہاڑ نہ پچا سکر او دے 3 سپارے امینہ دلال نے اپنے سینے وچ سوال ہے ذرا عاشقہ گل دی ونڈتے لینا ایڈے بھارے رب دے کلام نو جیڑا یار اپنے سینے وچ وسال ہوئے دے ساڑھے تک گناہ ہی نکے نے یار دامن وچ لکا لوے گا بریلی والے کیا کمال دی گل کی تھی آپ فرمند نے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو واہ 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 بریلی والے فرمند نے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو آپ فرمند نے امتیاں غم نہ کریا امتیاں موضوع ذرا ہٹ کے گل ہے لیکن ذرا چاس دیا یہ تاں سمجھا رہا کیونکہ جڑا ہوئے نا پیار والا وہ ان جس نال پیار ہوئے وہ مڑ بہن جائیں گل ہوندی کر دے وہ ایک بچہ نا تے اس فٹ بال تے یاد کر لیا پیراگراف ہوندے ہے نا داویں وچ وہ خط بھی یاد کری دیا یار کتے گئے ہو سکولے تے وہ فٹ بال تے پیراگراف اس یاد کر لیا وہ جلے اوتھے گیا تو اوتھے انہاں کہا بجاز دے سفر تے لکھو ہن وہ فٹ بال تے یاد کیتا ہے اس آخیا میں جناب میں بیٹھا جہاز تے جہاز اڈیا جہاز دی میں باری کھولی تے تھلے فٹ بال دا گراؤنڈ آ اگوں اسو گل شروع کر اگوں اس اپنی ہو سکتی فٹ بال والی یہ مطلب ہے جے جنوں پکایا ہوئے ان مڑ گل ہوندی جس دا کوئی عاشق ہوئے تے گل اسے دی کردا 100 مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا عزیزان گرامی قدر حضرات بریلی والے فرماندے نے وسعتیں دی ہیں
خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن حبیب دے سینے تے نازل فرمایا جدو حضور دی زبان وچوں ادا ہویا۔ ذرا سمجھو نا گل دا لطف لو، بھئی رب نے نازل کیتا ہے، کلام کیندا ہے؟ بھئی کلام رب دا ہوئے تو یار دی زبان وچوں نکلے گل ہوئی ہوندی ہے، پر جدو کوئی پیار والا کرے بڑی چنگی لگدی ہے۔ وہ حضور سرکار دے صحابی سن نا، تو قبیلے دے سردار بھی سن آپ، تو حضور سرکار جڑے نا آپ اللہ دا قرآن پڑھ دیا، جڑا سن لوے آ نا وہ کافر بھی لوک لوک کے سن دے ہے، من دے نہ ہے پر لوک لوک کے۔ اب وہ گل دی ونڈ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جڑے نہیں من دے وہ بھی مڑچا ساوے تے سنتا لیندے ہی نے، چاہ سونی چاہیے دی۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی نہیں کہ نہیں؟ ہاں عزیزان گرامی قدر حضرات، انہاں وہ آئے نا زیارت کرن کعبہ شریف دی، تے کافراں کیا حضور سرکار سے نچ بیٹھے سن حرم شریف دے، تے انہاں کیا باگا نہ جائیں اگاں؟ انہاں کیا کیوں اگاں کیوں نہ جاواں؟ انہاں کیا واگا ایک بندہ ہے اگاں ایک، تے جیڑا اون ویکھ لوے نا او ہوندے ہی او جادو کردا ہے الیاذ باللہ، تے تو اودے نہ جائیں۔ اور آپ نے فرمایا یار میں اودے لو نہ ویکھ ساندا، میں اودے لو اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں کیا تو ویکھنے دی گل کرنا ہے؟ جڑا اونوں ایک واری سن لوے راندا او بھی ساڈا نہیں، جڑا اونوں تو ویکھنا نے جڑا سن لوے او بھی ساڈا راندا۔ تو مہربانی کر بندہ کم دے ساڈے ہتھوں نہ نکل، سردار بندہ ہے تے ہتھوں ہو سکیا یار میں ڈھیر دوروں آیا جانا تے میں بھی کوئی حل کڈو، حل نکال دیو۔ انہاں کیا حل لے ہوئے اپنے کناں وچ روئی ڈال لے تے ویکھی نہ اپنے منہ دیانے جاویں، اگوں پچھو ویکھنا منہ دیانے جائیں تے چپ کر کے ساتھ پھیرے لئی تو سیدھا اور آ جائیں۔ تے انسان دی فطرت ہے اور بوئے کھلار کے آکھو نا پچھو نہ ویکھی، کیوں جی سرکانا صاحب ویکھنا اس کے کوئی نہ، جیڈا بھی پیڈا کیتے ہو نا میں پچھوں تے کچھ بھی پیچھے نہ ہویا تو اس آکھنا میں پتہ نہیں اور پیچھا کی ہو گیا، اس ایک کاری پچھو موڑ کے ضرور آپ فرما دیں میں کنہ میں جروئیاں تے ڈال لیا۔ پر جدو ادھا کو چکر لگایا میرے دل وچ خیال آیا جدے تو اتنا روک دینے ایک واری روئی نکال کے سنا تا صحیح یار آندہ کیوے۔ آپ فرما دیں میں کنی چو روئی نکالی، حضور اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے آئے۔ جیسی قرآن دی آیت پڑھی ہے نا، کئی بار تو بندے آندن شاہ جی تقریر تے جائیے وقت آجی قرآن تھوڑا پڑھے ہے تسی پڑھ دیو چاس بڑی آندی ہے یار میں قرآن پڑھا تے چاس آندی ہے۔ جدو آمینہ دلال قرآن پڑھ دائے ہوئے گا کیا منظر ہوندہ ہوئے۔ آپ فرما دیں میں کنی چو تھوڑی ساری روئی نکالی تے حضور دی آواز آئی، حضور پہ پڑھ دے آئی ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ فرما دیں میں سنیا تے بڑی چاس آئی، میں ایک کہانی جو سنیا تے میں نے بڑا مزہ آیا تے بڑی چاس آئی، چاٹ کو تا میں سنیا تے مڑ میں آکھیا میں گل تے نہ ویکھیا بندہ ہوندہ ہے، وہ بندے بندے ہی بنانیاں ہوندیاں نا۔ اور میں آکھیا یارا ویکھی تے ہوڑا ہے نا چاس بڑی ہوندی پیا دو ماں کرنے جو کاٹ تے کری سکون نہ سنتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرما دے میں کنہ وچ روئیاں نکال دیتی ہو تے حضور دا قرآن سنن لگ پیا۔ حضور پڑھ دے یا سیر والقرآن الحکیم۔ حضور پڑھ دے آئے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ آپ فرمانے نے حضور قرآن پڑھ دے رہے میں قرآن سن دا رہا۔ کیا فرمانے نے جدو حضور قرآن پڑھ دے رہے میں جھٹ
بیٹھ سندا رہا نا تے مڑ میرے دل وچ خیال آیا وا یارا گل تاں دل دی ہوندی ہے ویکھن نال کی ہو جانا گل تاں ویکھیاں کی ہو جانا کچھ بھی نہیں ہوندا آ فرماندے نے میں آکھیا ایک واری ویکھ تاں لواں بھئی او کون ہے جڑا ایڈا سونا پیا پڑھدا چلو بندے نوں پتہ تو ہوے او آ ہے انہاں دا پتہ ہوے نا میں یار ہے ایک واری ویکھ تاں لواں آ فرماندے نے میں جدوں کعبہ شریف دی ہائے حضور سرکار بیٹھے سن اور دھوپ دی وجہ تو کعبہ شریف دا سایہ سی جڑا حضور دے اوتے آ ہن ذرا گل سمجھیا جے ذرا دھوپ دی وجہ تو سایہ حضور دے جاگدے ہو اچھا حضور سرکار دے اوتے سایہ آیا کالیاں حضور دیاں زلفاں آئیاں کالی داڑھی آئی کالی اوتے کملی آئی اگر گل دی وڑنا ہوندی فکری تے چٹا خمور حضور دا چہرہ آیا سامنے قرآن آیا ایک کعبے دا نور آیا ایک حضور دے چہرے دا نور آیا تے ایک اللہ دے قرآن دا نور آیا تے جدو بھی کوئی کالا رنگ ہوئے نا تو دے وچ چٹا ہوئے او مڑ کو بڑا سونا لگدا رنگ دوجے بھی چنگے ہوندے پر کالے ذرا کو بندہ ہوئے تے سونا لگدا جلے حضور دی او کالی کملی تے کالیاں زلفاں تے پیچھے کعبے دا رنگ بھی کالا تے وچ حضور دا چمکدا ہویا چہرہ انج لگدا آیا جویں 14ویں دا چن رات ہنیری چڑھیا ہویا ہے آپ فرماندے جدوں میں مڑ کے حضور دے چہرے تے پیڑی نظر پائی آپ فرماندے مڑ نظر او تو پٹیتی اللہ اکبر کبیرہ محمد علی ظہوری بولے تو آپ فرماندے نے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی آپ فرما دے میں حضور دے قریب گیا جا کے حضور دے کول بیٹھ گیا حضور قرآن پڑھ دے رہے میں قرآن سندا رہا حضور قرآن پڑھ دے رہے تے میں قرآن آپ فرماندے نے حضور قرآن پڑھ کے دعا کر کے اٹھ کے اپنے گھر وال چلے رہے میں بھی حضور دے پیچھے پیچھے ٹریا حضور رک کے میرے والو تکیا فرمایا پرانے خیری کدے لگایا ہونا ہے میں آکیا سونیا نالے تے اپنیاں ولیل دیا زلفاں دا قیدی کیتی نالے اڑ پوچھنا ہے میں کونا سونیا نالے تے اپنی آواز نال سونیا نالے تے اپنے حسن نال مینوں اپنا غلام بنائی ہن مہربانی کرو میرے دل نو بھی اپنا غلام بناؤ فرماندے میں ہاتھ بند کرت کیتی سونیا جویں ہن ولیل دیاں زلفاں دا قیدی میں نے کیتا ہی نا ایویں ہن سونیا میرا دل بھی ہے ہن اپنا بنا لے آپ فرماتے ہیں حضور نے میں نے فرمایا آ قریب ہو جا حضور میں نے کلمہ پڑھایا میں کلمہ پڑھ کے جدو حضور دی بارگاہ وچوں نکلیا قرآن تو حضور پڑھ دے آئے جتنا دیر میں حضور نو دوبارہ نہیں ملیا او سرور صدا میرے دل چراندا رہا ہے جدو گھر ٹر گیا فرما دیا میں گھر گیا دے آنکھ بند کرا تے یار دس آنکھ کھولنا تے یار فرما دیا مڑ دل نو چین نہ ہونا تے اگے تا مڑے انج ہوندا نا بندہ مکے ہوندا کدی کدی تے جلے یار نہ لگ گئی مڑ روز اوتھے کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی عزیزاں نے گرامی قدر حضرات اللہ اپنے بندیاں نو حضور دا عشق عطا کرے میں دعا کردا رہنا انشاءاللہ یار دا مکھڑا تینوں بھی نظر آوے تینوں پتہ تے لگے نا یار سونا کیڑا ہے عزیزاں نے گرامی قدر حضرات پریلی والے تاجدار بولے تو آپ فرما دے چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام دب کے پڑھو مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین